بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں آج ہم سیکنڈ ایئر پرچہ اردو سیکشن بی کا ایک سوال حل کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پرچہ اردو کے پرچے میں سیکشن بی میں ٹوٹل 40 مارکس کے 4 سوالات آپ کو کرنے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال آج ہم حل کر رہے ہیں۔ ہمارا سوال ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ الف، منتخب شدہ نظم کے شاعر کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔ ب، دی گئی نظموں میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال یعنی سینٹرل آئیڈیا تحریر کریں۔ یعنی ہماری سمجھ میں آ گیا کہ یہ سوال ہے کہ نظم کا مرکزی خیال یا سینٹرل آئیڈیا لکھنا ہے اور اس سے پہلے شاعر کا مختصر تعارف لکھنا ہے۔ آپ کو 3 نظمیں دی جائیں گی اور ان میں سے ایک پر آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ ہم نے جس نظم کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اسرار قدرت۔ اسرار قدرت میں کس نے لکھی ہے، اس کا پہلے ہم شاعر کا تعارف لے لیتے ہیں۔ اسرار قدرت نظم لکھی ہے نذیر اکبر آبادی نے۔ آپ سب بچے اچھی طرح جانتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر ہیں جنہوں نے عوام کے موضوعات مطلب میلے اور تہوار ان سب کا ذکر کیا ہے، لوگوں کے خوشی اور غم کے جذبات کو بیان کیا ہے اور انہوں نے نظم کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس زمانے میں شاعر جو ہے زیادہ تر غزلیں لکھتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی نے ایک نیا ٹرینڈ، نیا رجحان ڈالا اور نظمیں لکھنا شروع کی۔ ان کی تاریخ پیدائش 1735 دہلی میں آپ پیدا ہوئے۔ پھر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آگرہ چلے گئے جو اس وقت اکبر آباد کہلاتا تھا، اس لیے آپ اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے ہیں، یعنی نذیر اکبر آبادی۔ آپ کی تاریخ وفات یعنی ڈیتھ کی ڈیٹ کیا ہے؟ 1830 آگرہ میں آپ کی ڈیتھ ہے۔ شہرت کی وجہ کیا ہے کہ آپ عوامی شاعر ہیں اور آپ کی مشہور نظمیں کون سی ہیں؟ برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ اور بنجارہ نامہ۔ اس کے علاوہ بھی کئی نظمیں مشہور ہیں، لیکن آپ جواب میں چند اہم نظموں کے نام لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس نظم کے مرکزی خیال میں۔ جب ہم یہ نظم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے قدرت کی مختلف تخلیقات کا، کریشنز کا ذکر کیا ہے، مثلا پہاڑ، سمندر، دریا، انسان، جانور، آسمان، زمین، ستارے، سیارے، سب کا اس نے ذکر کیا ہے، کہیں پر واضح الفاظ میں اور کہیں پر ڈھکے چھپے الفاظ میں۔ اور پھر یہ بتایا ہے کہ دنیا بھر کے عقل مند پنڈت یعنی کہ مختلف مذاہب کے اسکالرز کہتے ہیں مفکر کو، عالم کو، ان سب نے بڑا زور لگایا، بڑے بڑے عقل مندوں نے، دانشوروں نے بہت زور لگایا، بہت سوچنے کی کوشش کی، مگر آج تک کوئی یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ کیوں ایسا چل رہا ہے، ایسا کون چلا رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک، بلکہ زمین کے اندر تک سارے سیاروں ستاروں میں ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہیں، جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں، ہر ایک اپنے خاص کام کر رہا ہے، ہر ایک کی خاص اہمیت ہے۔ تو انسان یہ سمجھنے سے قاصر ہے، معذور ہے کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے ہر چیز اپنا کام کس طرح انجام دے رہی ہے اور کیوں انجام دے رہی ہے۔ اسی طرح جب انسانوں کی صرف بات کریں تو کہیں پر امیر ہے، کہیں پر غریب ہے، کہیں پر خوشی ہے، کہیں پر غمی ہے، تو یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ انسان، عقل مند انسان، پڑھے لکھے عالم،
مختلف مذاہب کے لوگ سوچ کر چلے گئے دنیا سے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کائنات کا نظام کیا ہے اور کیسے چلنے والا ہے۔ تو یہ بات آخر میں ماننی پڑتی ہے کہ صرف ایک ہی ذات ایسی ہے جس کی عقل، جس کی ذات انسان کی سوچ سے بہت زیادہ اوپر ہے، اور اس کے کام، اس کی سوچ اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں انسان کی عقل سے بالاتر ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر وقت صرف اس کے شکر میں رہنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو بچوں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔